اگر ذہن میں کفر کے خیالات آتے ہوں تو کیا کریں؟ تو دیکھ لو جیسے کافر زندگی گزار رہے ہیں، اس کو ذرا دیکھو کہ مطلب اگر تم کفر کی پلاننگ کر رہے ہو کہ میں نے لیٹ سپوز کر نہیں رہے، اللہ بچائے سب کو، اللہ تو بچائے، استغفر اللہ، کفر تو ایک اتنی گندی چیز ہے، اتنی irrelevant اور اتنی بدبودار چیز ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کفر. اینی ہاؤ جو جس کے دل میں کفر ہوتا ہے نا اور وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ لوگ تنگ ہو جاؤ گے. ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے جو وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے، جس میں اسے کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اینی ہاؤ تو دیکھو نا، کفار کی زندگی تو دیکھو، کفار کے کلچرز کو سامنے رکھو، کفار جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ذرا دیکھ لو، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی شادیوں کے رواج دیکھ لو، اور ان کا ٹاکنگ سٹائل دیکھ لو، ان کی سوچ دیکھ لو کہ وہ کتنی ہے. وہ بس بھیڑ بکریوں کی طرح صبح جاتے ہیں، کماتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی سمپل سی جانوروں والی زندگی ہوتی ہے. تو جس کفر کے وسوسے مجھے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کفر کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تو بھائی کفر میں تو وہ اٹریکشن ہے ہی نہیں، کفر تو ایک بری چیز ہے، ایک اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ مجھے کیسے اٹریکٹ کرے گی؟ اور لیٹ سپوز میں اٹریکٹ ہو بھی گیا، چلو میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز میں کفر کی طرف چلا بھی گیا تو میں کیا کروں گا؟ مطلب ابھی تو میں اسلام میں ہوں نا، تو میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیٹ سپوز میں اچھے اخلاق سے رہ رہا ہوں، مجھے حلال حرام ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے، مجھے اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، مجھے حرام اور حلال فوڈ میں ڈفرنس کرنا پڑتا ہے، مجھے دوسروں کے حقوق کے لیے بولنا ہوتا ہے، مجھے صبر کرنا ہوتا ہے. جب میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، جب دنیا مجھے ستانے میں اینڈ لیول کر دیتی ہے، جب دنیا مجھے ٹھوکر مارتی ہے، جب میرا کوئی نہیں ہوتا، تو چلو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں، اللہ سے دکھ درد شیئر کر لیتا ہوں. لیکن اگر میں کفر کی طرف چلا گیا تو میرے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں؟ میں کیا کروں گا؟ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کس کی عبادت؟ اور میرا کانسیپٹ کیا ہوگا زندگی گزارنے کا؟ تو دیکھیں، زندگی گزارنے کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا بھائی، یہی سچا مذہب ہے. کفر تو 2-4 کتابوں کا دین ہے جو انسان نے لکھا ہے. بس اس بت کی پوجا کرو، اس پتھر کی پوجا کرو، تمہیں یہ ملے گا، اس کی پوجا کرو، یہ ملے گا، ندی گنگا میں غوطے ڈبوکیاں لگاؤ، تمہیں یہ ملے گا. اللہ ان پر رحم کرے. ہمارا اسلام تو کتنا کلیئر ہے، الحمدللہ. وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. جنت کا کانسیپٹ اسلام نے دیا. اسلام نے جنت کی طرف جانے والے راستوں کو کتنی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا ہے. اور آپ خود ہی سوچیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. واللہ میں محبت کرتا ہوں اس آیت سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنین لوگ وہ ہیں، اللہ کو ماننے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیتیں ان پر پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان لیول بڑھ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انسان کا جو ایمان لیول بڑھتا ہے نا، تو یہ کمفرٹ ہو جاتا ہے، سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جتنا بڑھتا جاتا ہے انسان کی زندگی سیٹسفائیڈ ہوتی جاتی ہے. تو اسلام نے تو ہمیں سیٹسفائیڈ ہونے کا ایک ذریعہ بھی بتا دیا. اگر میں کسی اور مذہب میں ہوں، اگر میں غیر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اس کی عبادتیں کر رہا ہوں، تو میرے پاس کیا ہوگا؟ کیونکہ ایمان تو اسلام کا حصہ ہے نا، ایمان تو کسی اور مذہب کا حصہ نہیں ہے. اور ایمان ہی میرے دل کو ریلائبل رکھتا ہے، ایمان ہی مجھے آخرت کی تیاری کرنے پر ابھارتا ہے، ایمان ہی میرے دل کو نرم رکھتا ہے. تو اگر میں کسی اور مذہب میں چلا گیا پھر تو یہ ایمان ضائع ہو جائے گا. پھر میں نرمی کہاں سے لاؤں گا وہ دل کی؟ پھر میں عبادت کرنے کے لیے وہ جو اندر سے انسان کو تنگی فیل ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کر رہے عبادت، جاؤ ضروری ہے، کیوں اسکپ کرے ہو، یہ باتیں آنا تو بند ہو جائیں گی. پھر تو ضمیر مار دے گا مجھے اندر ہی اندر سے. تو بھائی اللہ رب العزت بہت کلیئر ہے الحمدللہ. اسلام نے ایسی کنفیوژنس کو دور کیا نا انسان کی، کہ باقی کسی مذہب نے نہیں کیا. شکر کریں کہ الحمدللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام جیسا مذہب دیا. ہاں، جو وسوسے آ رہے ہیں اس کا ایک ریزن ہے، میں بتاتا ہوں. میں کل پڑھ رہا تھا کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ نکلو گے، جب آپ اللہ کے راستے پہ چلو گے، تبھی آپ کے راستے پہ شیطان آئے گا. آپ کے لیے چیزیں مشکل ہو جائیں گی، آپ کا دل نہیں کرے گا، آپ سستیوں کے حوالے ہو جاؤ گے، آپ تھکے ہوئے فیل کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریشان ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ ہرٹ ہوں گی، اور لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی نہیں کریں گے، لوگ آپ کو عزت بھی نہیں دیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں. تو اللہ کے راستے میں یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کو لگژری لائف بھی سم ٹائمز نہیں مل سکے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے اور ان ساری چیزوں سے انسان کی ٹریننگ کرتا ہے، انسان کے ظرف کو، انسان کے صبر کو، انسان کے حوصلے کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہری سی بات ہے پھر یہ ٹریننگ تو کرنی پڑے گی. ایک باڈی بلڈر جب باڈی بناتا ہے تو وہ ویٹ اٹھاتا ہے، اور ویٹ اٹھاتے وہ اچھا خاصا درد بھی
محسوس کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے, تبھی جا کے اس کی باڈی بنتی ہے. ایک فوجی اگر وہ بارڈر پہ لڑنے جا رہا ہے تو ہم جیسے عام لوگوں کو بندوقیں ہاتھ میں دیکھ کر تو بارڈر پہ نہیں بھیج دیا جائے گا نا, اس کی ٹریننگ ہوگی, کیونکہ خاص لوگ ہیں. ہم تو عام لوگ ہیں, ہمارا کیا لینا دینا بارڈر سے اور آرمی کی ٹریننگ سے. لیکن چونکہ وہ آرمی جوائن کر چکے ہیں, اب ان کو ٹریننگ دی جائے گی. صبح فجر سے پہلے انہیں اٹھایا جائے گا, انہیں دوڑ لگوائی جائے گی, انہیں پش اپس کروائے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں جب وہ کر رہا ہوتا ہے اسے بھی ناگوار گزرتا ہے. کتنے ایسے فوجی ہیں جو بھاگ جاتے ہیں ٹریننگ سے کہ ہم نے نہیں کرنی, لیکن جو ڈٹے رہتے ہیں منزل تک وہی پہنچتے ہیں, نشان حیدر انہیں کو ملتے ہیں. تو اسی طرح ہم جو مسلمان ہوتے ہیں نا, جو اللہ کے راستے میں آگے چل رہا ہوتا ہے, تو ٹریننگ اسی کی ہوتی ہے.